کتاب میرداد دا بک آف میرداد کے حوالے سے یہ 5ویں قسط ہے جس میں ہم اس کے پہلے باب کو بھی شروع کریں گے۔ ایک شخص جو ایک کہانی سنتا ہے کہ بلند چکماکی چٹان پہ ایک ایسی عمارت ہے جو متبرک کشتی کے نام سے جانی جاتی ہے، وہاں بہت سے اسرار چھپے ہوئے ہیں، وہاں کوئی ایک ایسا بزرگ درویش ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا، لوگوں سے گریزا رہتا ہے، اور کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش کرے تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ وہ شخص چکماکی چٹان کے اوپر اس طرح سفر کرتا ہے جس طرح کہ وہاں کرنا چاہیے تھا۔ وہاں اس شخص سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ وہ درویش اپنا نام شمادم بتاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ کس طرح حضرت نوح نے اپنے بیٹے سام کو یہ کشتی نما عمارت تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہاں پہ 9 عدد لوگ رہیں گے، اور جب بھی ان میں سے کوئی وفات پائے گا تو اس کی جگہ ایک نیا فرد آ جائے گا۔ وہ شمادم سردار اسے بتاتا ہے کہ کس طرح سے میرداد نامی شخص ان کی کشتی میں شامل ہوا، اور پھر وہ اس کو سزا کے طور پر 150 سال خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور آج وہ شخص، وہ اجنبی جو یہاں کہانی کی کہانی سنا رہا ہے، اس سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ شمادم نامی سردار میرداد کی کتاب اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور تھوڑی ہی دیر بعد یہاں کہانی اس مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ وہ کتاب میرداد لے کر اس کے حوالے کرے گا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے جہاں تک بات چھوڑی تھی کہ وہ شمادم کتاب لینے کے لیے جاتا ہے، اور وہ اجنبی بھی غار کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اٹھا اور مجھے بے صبر و بے قرار اور پریشان حال چھوڑ کر تیز تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ میں بھی غار سے باہر آیا مگر کھائی کے کنارے سے آگے نہ بڑھا۔ جو منظر میری آنکھوں کے سامنے پھیلا ہوا تھا، اس کے جادوئی نقوش اور رنگوں نے میری روح کو اس قدر مسحور کر دیا تھا کہ ایک لمحہ کے لیے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے نہایت لطیف قطروں میں حل کر کے ہر ایک شے کے اندر اور باہر بکھیر دیا گیا ہو۔ دور سمندر کے اوپر جو موتیوں سے آراستہ کوہرے کی چادر سے ڈھکا ہوا پرسکون تھا، پہاڑیوں پر جو کہیں خمیدہ تھیں تو کہیں سہارے کے لیے ابھرتی تھیں، مگر سب کی سب سلسلے وار سمندر کے ساحل سے شروع ہو کر لگاتار اوپر اٹھتی چلی گئی تھیں، اور آخر کار ناہموار ٹیلوں کی چوٹی تک پہنچتی تھیں۔ پہاڑیوں پر بسی ہوئی پرسکون بستیاں جنہیں ہر طرف سے زمین کی ہریالی نے گھیر رکھا تھا، پہاڑوں کی گود میں بچھی ہوئی سرسبز و شاداب وادیوں پر جو کوہساروں کے بہہ رہے جھرنوں سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، جن میں کام میں مصروف انسان اور گھاس چرتے ہوئے مویشی ہیروں کی مانند جڑے ہوئے تھے، نالوں اور کھائیوں میں جو وقت کے ساتھ لڑتے لڑتے کوہساروں کے بدن پر زندہ زخم معلوم ہوتی تھیں، سست رفتار ہوا میں، اوپر نیچے آسمان میں اور نیچے ملکجی زمین پر۔ جب میری ادھر ادھر بھٹکتی نظریں ڈھلان پر آ کر ٹھہریں، تب مجھے راہب اور اس کے بارے میں میرداد اور کتاب سے متعلق ارکریز روداد کا خیال آیا، اور مجھے اس نادیدہ طاقت کے بارے میں سوچ کر بڑی حیرت ہوئی جس نے بھیجا تو تھا ایک شے کی تلاش میں، مگر پہنچا دیا کسی دوسرے کے پاس، اور میں دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ راہب کچھ دیر بعد لوٹ آیا۔ اس نے امتداد وقت کے باعث پیلے پڑ گئے کپڑے میں لپٹا ہوا ایک چھوٹا سا پیکٹ مجھے تھماتے ہوئے کہا، اس کے بعد میری امانت تیری امانت ہوگی۔ اس امانت کے تئیں نیک نیت رہنا۔ اب میرا دوسرا وقت قریب ہے۔ میرے قید خانے کے دروازے مجھے خوش آمدید کہنے کے لیے کھلنے والے ہیں۔ وہ جلد ہی مجھے قید کر کے بند ہو جائیں گے۔ وہ کتنا عرصہ بند رہیں گے یہ صرف میرداد ہی بتا سکتا ہے۔ جلد ہی شمادم ہر ایک کی یادداشت سے مٹ جائے گا۔ کتنا دکھ، کتنی دہائی، کتنا دکھدائی ہوتا ہے مٹا دیا جانا۔ یہ میں کیوں کہتا ہوں؟ میرداد کی یادداشت سے تو کبھی کچھ نہیں مٹتا۔ جو بھی کوئی میرداد کی یاد میں زندہ ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ ایک لمبے وقفے کے بعد اشکالود آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بمشکل سے سنائی دینے والی آواز میں سردار نے کہنا شروع کیا، آپ سے کچھ دیر بعد تو دنیا میں نیچے اتر جائے گا، لیکن تو برہنہ تن ہے اور دنیا برہنگی سے نفرت کرتی ہے۔ وہ اپنی روح کو چیتڑوں میں لپیٹ کر رکھتی ہے۔ میرے کپڑے اب میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ میں نے اتارنے کے لیے غار میں جاتا ہوں تاکہ ان سے تو اپنا ننگا پن ڈھانپ سکے۔ چاہے شمادم کا لباس شمادم کے علاوہ کسی دوسرے پر پورا نہیں اترتا، خدا کرے وہ تیرے لیے جان نہ بنے۔ میں نے اس کی تجویز پر کوئی رائے نہیں لی، اس کو خوشی لپٹی ہوئی خاموشی سے قبول کر لیا۔ جب سردار کپڑے اتارنے کے لیے غار میں داخل ہوا،
میں نے کتاب کا گرد پوش اتارا اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس کے زرد چرمی اوراق پلٹنے لگا۔ میں نے جلدی دیکھا کہ جس پہلے ورق کو میں نے پڑھنے کی کوشش کی اسی نے مجھے باندھ لیا تھا۔ میں جتنا زیادہ پڑھتا گیا اتنا ہی زیادہ اس میں جذب ہوتا گیا۔ خیال ہی خیال میں اس انتظار میں تھا کہ سردار کے کپڑے اتارنے کا عمل مکمل ہو اور وہ مجھے پہننے کے لیے بلائے، لیکن وقت گزرتا گیا اور اس نے مجھے نہ پکارا۔ کتاب کے اوراق سے نگاہیں اٹھا کر میں نے غار کے اندر جھانکا تو ان کے درمیان میں سردار کے کپڑے ایک انبار کی شکل میں پڑے ہوئے دکھائی دیے، لیکن سردار کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے کئی آوازیں دیں، ہر آواز پہلی آواز سے بلند۔ ان کا کوئی جواب نہ ملا۔ میں بہت خوفزدہ ہوا، بے حد بدحواس ہوا۔ غار سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس تنگ دروازے کے جہاں میں کھڑا تھا۔ سردار اس دروازے کی راہ سے باہر بھی نہیں نکلا تھا۔ مجھے اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ کیا وہ وہم تھا؟ کیا میں نے اس کا باڈماس اپنے باڈماس سے چھو کر دیکھا تھا؟ اس کے علاوہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، اس کے کپڑے غار میں پڑے تھے، وہ کہیں کپڑوں کے نیچے تو نہیں چھپا ہوا۔ میں نے نزدیک جا کر سارے کپڑے ایک ایک کر کے اٹھائے۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے اپنے آپ پر ہنسی بھی آئی۔ اس انبار کی طرح چاہے اور کتنے بھی انبار ہوتے تب بھی وہ بھاری بھرکم سردار کو ڈھانپ نہیں سکتے تھے۔ کیا وہ کسی پراسرار طریقے سے غار سے غائب ہو گیا اور باہر سیاہ کھائی میں جا گرا؟ جس تیزی سے آخری خیال میرے دماغ میں گوندا اسی رفتار سے دوڑ کر میں باہر آیا اور اتنی ہی تیزی سے دروازے سے کچھ قدم پر میں زمین سے جکڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پتھر کھائی کے ٹھیک کنارے پر پڑا ہوا ہے۔ یہ پتھر اس سے پہلے تو وہاں نہیں تھا۔ اس کی شکل ایسی تھی جیسے کوئی پرندہ گھات لگائے بیٹھا ہو، مگر اس کا سر کافی حد تک انسانی سر کی طرح تھا۔ نقش موٹے بھدے، تھوڑی کشادہ اور اوپر کوٹھی ہوئی، جبڑے مضبوطی سے جڑے ہوئے، ہونٹ بچھے ہوئے، آنکھیں بھینگے پن سے سنسان شمال کی طرف دیکھتی ہوئیں۔ پیارے سامعین، یہاں سے کتاب کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کتاب جس میں میرداد کی کتاب شروع ہوتی ہے، جہاں پہلے باب کا عنوان ہے میرداد اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے اور پردوں اور مہروں کی بات کرتا ہے۔ اس سے پہلے ایک تحریر کہ یہ ہے کتاب میرداد، اس کو تحریر میں لانے والا ہے نرندا۔ اس کے ساتھیوں میں سب سے چھوٹا اور حقیر یہ کتاب روشنی کا مینار ہے، اور پناہ گاہ ان کے لیے جو مشتاق ہیں خود پر فتح یاب ہونے کے، باقی سب اس سے محتاط رہیں۔ پہلے باب کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔